سورہ آل عمران آیت نمبر 14۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے مرغوب چیزوں کی محبت کو، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، یعنی عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے اور چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر کی محبت، والخیل المسومۃ، اور نشان لگے ہوئے گھوڑوں کی محبت، والانعام والحرث، اور مویشیوں کی اور کھیتیوں کی محبت، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہترین انجام ہے، بہترین خوبی ہے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ کافروں کو ان کی اولاد، ان کا مال اور یہ ساری چیزیں کوئی بھی کام نہیں آئی۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین، محدثین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ کفار اس زعم کے اندر تھے کہ ہمارے پاس جو مال و دولت ہے، اس مال و دولت کے کثرت کے ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی نہ ہوتے تو ہمیں یہ مال و دولت اور یہ ساز و سامان ہمیں نہ ملتا۔ اس مال کی کثرت کا ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کے اندر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو مختلف پیرایوں میں مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ مثلا سورہ فجر 30ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ جب ہم لوگوں کو آزماتے ہیں نا
تو ہم اس کی خوب آؤ بھگت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اس کی مختلف نعمتیں، ہر چیز کی فراوانی ہوتی ہے، کیا صحت، کیا مال، کیا اولاد، کیا دیگر ہر چیز. گویا کہ ہم جیسے اردو کے اندر ایک محاورہ ہے نا کہ فلاں آدمی تو مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو سونا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بلیسنگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں، اور انسان خوب پھول رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے پر بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور یوں ہے، اور گویا کہ وہ مال کی کثرت کے ہونے کو اللہ کا انعام سمجھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف اگر کسی انسان کے اوپر اگر کوئی تنگی آ جائے، کوئی مصیبتیں پریشانیاں آ جائیں، ٹھیک ہے نا، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اگر مال کی کسی وجہ سے تنگی ہو جائے، کوئی مصیبتیں پریشانیاں آ جائیں، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، آزمائش ہوتی ہے. کبھی کسی کو دے کر آزما رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی سے لے کر آزما رہے ہوتے ہیں. جن کو دیا ہے ان کی بھی آزمائش ہے کہ کیا یہ ایسا تو نہیں ہے جو ہم نے دیا ہے اس پہ سانپ بن کے تو نہیں بیٹھ گیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، لوگوں پہ خرچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، دین کے کاموں میں اور رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے یا نہیں لے رہا، ٹھیک ہے. اور جس کو نہیں ملا اس کی بھی آزمائش ہوتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں مال نہ ملنے کی وجہ سے وہ ناشکری کے اندر اور چلا گیا ہے، یا بے صبری کے اندر چلا گیا ہے، اور گیلے شکوے اللہ تعالیٰ سے. ہر ایک انسان کی کیا ہے، آزمائش ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کسی آدمی کو مال و دولت کی کثرت کا مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راضی ہونے کی، خوش ہونے کی یہ علامت نہیں ہے، یہ علامت نہیں ہے. قرآن مجید میں حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس دنیا، پوری دنیا کی زمین و ما فیہا، یعنی آسمان اور زمین اور اس کے ما فیہا جو کچھ بھی ہے، اس کی اگر ویلیو، اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، مچھر کے پر کے برابر بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کو ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے ترسا دیتا ہے، ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے ترسا. اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے اگر دیکھ لیجئے اس کی ویلیو نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اور زیادہ کیا ہے دیا ہوا، اور زیادہ دیا ہوا. جس طرح مثال کے طور پر ہم گھروں کے اندر ہوں، ہماری کوئی چیز کام کی نہ ہو تو جو نا سمجھ بچے ہوتے ہیں ہم ان کو دے دیں، ٹھیک ہے یار کھیلتے رہو، کوئی نہیں، میرے کام کی تو نہیں، یہ لے لے، یہ بھی لے لے بچے، یہ بھی لے لے، ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی جناب اللہ ایسا ہی ہے، کچھ چیز فالتو ہے بالکل، چلو بھئی یہ لے لو، اسی میں لگے رہو، کھیلتے رہو، ٹھیک ہے نا. لیکن بالآخر کیا ہے، تم نے ہمارے پاس یہ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہم الامل فسوف یعلمون، چھوڑ دیجیے، جن کو کھانے دیں، پینے دیں، موج مستی کرنے دیں، ٹھیک ہے. اور پھر بالآخر کیا ہے، ہمارے پاس آئے گا، ہم ان کو بتا دیں گے، ان کو لگ پتہ جائے گا. تو محترم سامعین اکرام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مال کا زیادہ ہو جانا یہ کوئی علامت نہیں. اگر یہ بات ہوتی مثال کے طور پر مال و دولت کی کثرت یا اس چیز کا زیادہ ہونا اللہ کی محبت کی علامت ہوتی، اللہ کی رضا مندی کی علامت ہوتی، تو کبھی بھی قارون کو زمین کے اندر نہ دنسایا جاتا، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کتنے خزانے، خود قرآن مجید میں کہ ایک پوری جماعت لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ ان مفاتح، کہ اس کے جو خزانوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت کیا ہے اٹھا رہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی اس پر مہربانی تھی اور یہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی تھا تو اس کو زمین میں کیوں دھنسا دیا، پھر کیوں مال کو سانپ کی شکل کے اندر بنا کر اس کے گلے کے اندر ڈال دیا اور وہ قیامت تک نیچے دھنستا چلا جا رہا ہے، یہ نہ ہوتا. اسی طریقے سے اگر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت ہوتی تو فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں غرق کر کے نمونہ عبرت نہ بنا کر رکھتی. تو اس کا مطلب یہ مال کی کثرت یہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر ہم زمین کے اندر اس رزق کو فراوانی کریں نا، اس مال کی کثرت کرے تو لوگ سرکشی کے اندر آئے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر،
کہیں اللہ نے کمی رکھ دی، کہیں زیادتی رکھ دی، دونوں کی کیا ہے یہ؟ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ ان کا کہنا کہ مال و دولت کا یہ زیادہ ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی تبھی تو ہمیں دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مال و اولاد دولت کی کثرت ہونے کا آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، ٹھیک ہے نا؟ تعجب میں نہ ڈالے۔ اور اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے نا، میں اس کو بھی دے دیتا ہوں جس سے راضی ہوتا ہوں، اور اس کو بھی دے دیتا ہوں جس سے میں ناراض ہوتا ہوں، دونوں کو دیتا ہوں۔ اور لیکن یہ جو ایمان ہے، یہ جو اسلام کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے، میں اسی ہی کو دیتا ہوں جس سے میں راضی ہوں، جس کو میں پسند کرتا ہوں، جس کو میں جس کو میں چاہتا ہوں، اسی کو میں دیتا ہوں۔ اور کیا کہتے ہیں، دنیا جس کو میں چاہوں نہ چاہوں، جو مجھے اچھا لگے نہ چلے، جس سے مجھے محبت ہو نہ ہو، ہر ایک کو کیا ہے دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید کی اس آیت میں یہ جو فرما دیا کہ یہ مت کہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ دے دیا، یہ مال کا دولت کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی کو ایک اور انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النَّاسِ، کہ لوگوں کے دلوں کے اندر مختلف خواہشات کی، مختلف چیزوں کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے، ڈال دیا ہے۔ اور وہ چیزیں کون سی ہیں؟ عورتیں کی محبت، بیٹوں کی، اور ان چیزوں کی ساری محبت ہے، جس کا انشاءاللہ مزید کل ہم تذکرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔